وبرکاتہ۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ تب تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں، اور آپ جہاں سے پڑھنا ہے وہاں تک اس کو سیٹ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، آج کی جو آیت ہے اس کو اگر اس تسلسل میں دیکھیں کہ جیسے چیزیں آ رہی ہیں تو وہ چیزیں تو یہ ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق، تو لوگ جو ہیں جہاد فی سبیل اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں مشکل پیش نہ آ جائے، زخم ہو جائے گا یا مال کا نقصان ہوگا، جان جائے گی۔ سب سے بڑی یہ چیز، ایک تو تناظر اس کا یہ ہے۔ دوسرا تناظر ان دو آیات کو جو کہ ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں الگ کر کے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کیا؟ کہ دنیا کے اندر میرے علم کے مطابق کوئی بندہ نہیں جس کو کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی رنج، کوئی تکلیف نہ ہو۔ کیوں جی؟ جی اور پھر یہ ہے کہ اس کو اگر حاوی کر لے گا اپنے اوپر، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا جی۔ جی اور سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ اس پہ اتنے پیسے لے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھی امریکہ، ہمارے ساتھی وہاں اپنا ہماری بہن ایک وہاں بھی سن رہی ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بزنس جو ہے بزنس کے لحاظ سے وہ خاص طور پہ یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر سائیکیٹرسٹ کا ہے۔ جی ڈاکٹر داؤد بھائی، میں کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اور نہ بھی ہو، ایون جو ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا پور کنٹریز ہیں، یہاں اور مصیبت ہے کہ یار ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، ہماری تنخواہ کم ہے، ہمارا فلاں چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جو عام بندے کے لیے ہے، اور شاید ہماری ایک خاتون کراچی سے سن رہی ہوں ہمیں، کہ ان کا بڑا پیارا بھائی، ہمارا بھی بھائی جس کے ساتھ ہم نے 2 مہینے گزارے، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو میں ان کو خاص طور پر یہ کہوں گا، اگر سن رہی ہیں ہمارے ساتھ، کہ یہ جو دنیا کے اندر اپنے پیاروں کا چلے جانا ہے، یہ بہت بڑا زخم ہوتا ہے۔ اس کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حالات اگر تو میرے پیدا کردہ ہیں، تقدیر کے اندر لکھے ہوئے ہیں، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے یا اس مصیبت کے آنے سے پہلے، تو یہ کیا ہوگی؟ تقدیر، یہ ہے تقدیر۔ اور میری بات غور سے سنیے گا ذرا، اس لیے کہ یہاں تھوڑے آگے پیچھے ہو جانا ہے، میری باتیں غور سے سننا ہے۔ وہ تقدیر جس کے اوپر ہمیں کوئی کیا کہیں گے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے یا اس پر غلبہ پانے کے لیے اس کا کوئی مداوع ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ کون سی ہوگی؟ تقدیر جبری ہوگی۔ جبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارا کوئی ایسا پارٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم کر سکیں۔ مثال اس کی دے لیتے ہیں، 15 بندے فوت ہو جاتے ہیں، تو کیا کوئی بندہ بچا سکتا ہے کسی کو فوت ہونے سے؟ نہیں، اللہ نہیں تعالیٰ کر سکتا۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ بھی جو بیچارہ نہیں سن سکتا، کوئی نہیں بول سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں چل سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے لوگوں نے اینکیں بھی لگائی ہوئی ہیں، چاہتے ہیں کہ بھی یہ اینک نہ لگتی۔ اس پہ اوپر کسی کا کوئی زور ہے؟ نہیں سر۔ نہیں زور۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، یہ جو جس کے اوپر زور نہیں ہے، یہ تقدیر ایسی ہے کہ جس کے اوپر صرف ہمارا رد عمل اس بات پر کیا ہونا چاہیے، بس۔ مثال اس کی ابھی بتا دیتا ہوں
مثلا بندہ فوت ہو گیا ہے، ہمارا بہت پیارا ہے، اس کے اوپر ہم اس کو بچا نہیں سکتے، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے بھی کہا کہ الصبر، ہمیں صبر کرنا ہے، اور کہا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو صدمے کے بالکل ابتدا میں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کریں گے، لیکن یہ نہیں جو فطری چیز ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور چیزیں آتی ہیں، غم ہوتا ہے، وہ ہوگا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے اس دنیا پہ جانے پہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ، انہوں نے کہا یہ فطری چیز ہے، تو فطری چیز ہے تو اس پر تو کوئی پکڑ نہیں، لیکن رد عمل یہ ہے کہ صبر کرنا، کس کی خاطر؟ کہ اس بندے کو پتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ کریں ذرا، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھائیو جو اللہ کا ساتھ ہے یہ اس بندے کو ملے گا جس کا اس دنیا کے بندے اندر سے چلا گیا، کوئی مصیبت اس کو آ گئی، گاڑی کا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور نقصان، چوری چکاری ہو گئی، اب اس کے بس میں نہیں تھا، یہ ہے تقدیر جو اللہ کی طرف سے لکھی گئی ہے، اس کے اوپر بس نہیں تھا، ایسا ہی ہے جی۔ ایسا ہی ہے۔ بالکل اب اس کے اندر اس کو عبادت کیسے بنایا جائے؟ وہ ہے صبر۔ وہ کیا ہے جی؟ صبر کے ساتھ۔ صبر صبر۔ تو آج کا موضوع تو اتنا ہی ہے، اب دوسرا بھی بتا دیتے ہیں۔ اب دوسرے صبر کا الٹ ہے شکر، کہ اگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے دیتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا رہتا ہے؟ خوشی سے پھولے ہی نہیں سماتا۔ یہاں بھی وہ لفظ آ رہے ہیں، تفرحو لفظ آئے گا آگے، کہ تم خوشی سے پھولے نہ سماؤ۔ ایک ہوتا ہے خوش ہونا، ایک ہوتا ہے خوشی سے پھولے ہی نہ سمانا۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی اب تو میں ہی میں ہوں، اتنی خوشی مل گئی ہے، اتنا خزانہ مل گیا ہے، تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اوپر کنٹرول، اور اللہ کے سامنے شکر کا کلمہ، کیوں جی؟ الحمدللہ، کیوں جی؟ بالکل۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ جہاد کے اندر لوگ چلے گئے، چلے گئے کا مطلب ہے دنیا سے کوچ کر گئے، شہید ہو گئے، تو جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اس پر صبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، مالک غنیمت آ گیا، اس پر کیا کریں گے؟ شکر۔ شکر کریں گے۔ یہ دو چیزیں بھائیو جی میں رکھ لیں۔ تو اب پڑھتے ہیں، ما اصاب من مصیبت، اب آگے تین چیزیں آ رہی ہیں، خاص طور پر ان کا یاد رکھنا ہے۔ ما اصاب، نہیں پہنچی یا نہیں پہنچتی، زیادہ ترجمہ ہوئے ہیں جی۔ ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت، من کا ترجمہ یہاں مصیبت ان کے ساتھ ہے، مصیبت میں سے، تو جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ من کا ترجمہ نہ کریں، تو نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، فی الارض، زمین میں یا زمین پر۔ اب زمین پر کیا ہوگی کہ کوئی قحط آ گیا، آندھی آ گئی، فصلیں بگڑ گئیں، بارش آ گئی، اور مصیبتیں بن گئیں زمین کے اندر، تو نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، اور دوسرا کیا ہے؟ ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے نفسوں پر، یہاں بھی فی ہے، نہ ہی تمہارے نفسوں میں۔ یہاں یہ ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا، کسی کو زخم لگ گیا، کسی کا کوئی عضو جو تھا وہ کام نہیں کرنا شروع کر دیا، اس نے کام کرنا بند کر دیا، تو یہ کیا بن گئی؟ مصیبت۔ آگے کیا ہے جی؟ اس کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں ممکن ہے ترجمہ کرتے ہوئے مجھے بھی مشکل پیش آئے، دوبارہ میں اوپر جاتا ہوں تواتر میں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض،
نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ ہی تمہارے نفسوں میں، الا مگر، فی کتاب، فی کتاب، فی کتابن، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، اللہ کے ہاں، تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیے گا، من قبل ان نبرأہا، وہ کتاب میں درج ہے، من قبل ان نبرأہا، ترجمہ آ رہا ہے اس سے پہلے کہ، نون ہم، برأہا لفظ آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو، اس زمین کو، ان نفسوں کو، نبرأ، اب یہ ہے پیدا کریں۔ اب یہ کہاں سے آگے پیدا کریں؟ آپ نے ایک پڑھا ہوا ہے لفظ، جب پہلے پارے کے اندر یہود کے بارے میں تھا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو، ایسے ہی تھا جی۔ جی وہاں لفظ کیا تھا؟ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، لفظ کیا تھا وہاں؟ باری باری وہ جو باری تعالی ہے، باری کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا۔ باری کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، وہ ہے، اسی سے بنا ہے نبرأہا، جی، کہ پہلے وہ کتاب میں ہے، اس سے پہلے، من کتاب، من قبل کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس سے پہلے اس سے پہلے کہ، ان کے، نبرأہا، کہ ہم اسے وجود میں لائیں، کہ ہم اسے پیدا کریں۔ وجود میں لائیں یا پیدا کریں؟ پیدا کریں۔ پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں پہلے مؤنث بتائی ہیں۔ پہلے تو مصیبتن ہے، پہلے کیا ہے؟ مصیبتن، ایسا ہے نا یہاں؟ جی ایرو لگائیں جی ذرا نا مصیبتن کی طرف، تو لوگوں کو پتہ چلے۔ جی ہاں، یہ مصیبہ مؤنث ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی مصیبت ہے تو وہ کتاب میں ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں۔ آگے دوسرا یہ ہے فی الارض، ارض مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث، مؤنث مؤنث، ارض، ارض السماء 17 الفاظ میں سے ہے۔ یہاں ممکن ہے کہ نبرأہا کی زمین، نبرأہا کی ضمیر ارض کی طرف جائے۔ تیسری چیز، نفس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ انفس انفس، انفس۔ انفس کون سا اپنا ہے، کون سی جمع ہے؟ مکسر، جمع مکسر، اور جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ مؤنث۔ مؤنث ہوتی ہے، تو لہذا ویسے یہ انفس کی طرف بھی جا سکتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان نفسوں کو پیدا کریں، اس سے پہلے کہ ہم اس زمین کو پیدا کریں، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو وجود میں لائیں، تینوں کی طرف جا رہی ہے۔ آپ میں سے کسی ایک کا استعمال کرنا ہے تو وہ مصیبت کی طرف کر لیں، تو باقی سارے کے سارے ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے سر۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے روحوں کو اور انسان کو وجود لانے میں سے پہلے ان لوگوں کی تقدیر لکھ دی تھی، اور تقدیر دو قسم کی میں نے بتائی، یہاں اس کو مجھے بتانا ہے، وقت لینا ہے سر ذرا پلیز۔ ایک تقدیر یہ ہے کہ یہ بندہ جو، ہاں جی، میں اس کو کیسے پیدا کروں گا اور اس قسم کا ہوگا۔ دوسری تقدیر وہ ہے کہ یہ بندہ اپنی آزاد مرضی سے، میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ آزاد مرضی آج سے، مرضی، ہاں، اپنی چاہت سے، آزاد مرضی سے یہ کفر کی طرف جائے گا یا ایمان کی طرف جائے گا، جنت کے اعمال کرے گا اپنی آزاد مرضی سے
یا جہنم کے اعمال کرے گا؟ جی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے پتہ ہے، لیکن اس کے اندر جبر نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آزاد مرضی کا بھی چونکہ اس کو خود پتہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کے اندر لکھ دیا۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی جی سر۔ اچھا، اب پہلی جو تقدیر جس کے اوپر ہمارا کوئی زور نہیں ہے، اگر یہ سوچیں کہ بھئی میرا فلاں بندہ چلا گیا، یہ مصیبت آ گئی مجھے، تو میں نے کہا تھا یہ اپنا سائیکیٹرسٹ ان کا مطلب اپنا کی طرف سے علاج، اور اپنی طرف سے یہ ہے کہ علاج کیا ہے کہ اپنے مائنڈ کو بدلنا ہے۔ وہ کیا؟ مائنڈ کو یہ بدلنا ہے کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بہرہ ہی پیدا کرنا تھا، مجھے نابینا ہی پیدا کرنا تھا، مجھے نہ چلنے والا ہی پیدا کرنا تھا۔ کیوں جی؟ اس کے اوپر جی میرا کوئی زور نہیں ہے۔ تو پھر بھائی بتاؤ، میرا اللہ اس پر، میں جو اللہ نے مجھے پیدا کیا میں اس پر راضی۔ کیوں جی؟ جی بے شک۔ مثال اس کی اور لے لیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس کو بالاختصار یہ کہوں گا، طائف کے سفر میں گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد حیثیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے ہی ہے جی بے شک۔ اور کیا ہوا تھا وہاں کہ وہ جو بدمعاش لوگ تھے وہ ایک سائڈ پر یہ، ایک سائڈ پر وہ، اور ان کو خوب اب پتھر جو تھے وہ مارے، اور یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ وہ جو خون تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے اندر جم گیا، اور فرشتہ آیا جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ میں پہاڑوں کے فرشتوں کو یہ کہتا ہوں، یہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ ان طائف والوں کو ان دونوں کے درمیان کچل دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ تھے، انہوں نے وہ مختصراً بتا رہا ہوں، یہی کہا کہ ممکن ہے ان کی اولادوں میں سے ایمان لانے والے آ جائیں، ایک تو یہ تھا۔ لیکن جو الگ اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے وہ بھی حدیث کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھائیو وہ ہے ہمارے لیے سبق، اور وہ یہ ہے، یا اللہ تو اگر میری اس حالت پر راضی ہے تو میں بھی اس حالت پر راضی۔ سبحان۔ اس کو آپ نے اپنانا ہے، نہیں اپنانا؟ بالکل اپنا۔ اسی کو اپنانا ہے جی۔ اللہ کی بھی تابع داری ہو جائے گی، اطاعت ہو جائے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ لہذا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مشکل ہے، میں آپ کو بتانا بڑا آسان ہے، یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میرے لیے جو میں بتانے والا ہوں میرے لیے بھی مشکل ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ کیوں جی؟ انسان کا ذہن بڑا ایسا ہے کہ بھی اس مشکل کے اندر کوشش کریں کہ کیا کہ میں اگر مشکل ہے تو صبر کروں، اور اگر دوسری چیز ہے تو اس کے اوپر شکر کروں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب یہ جو تقدیر لکھنا ہے یہ لگتا بڑا مشکل ہے، کیوں جی؟ بالکل۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک بے شک یہ کام، ذالک یہ کام، وہ کیا کام ہے کہ اس مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہی کتاب کے اندر لکھ لینا، یہ ہے ذالک، ان ذالک بے شک یہ کام، اللہ اللہ پر، یسیر بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ آگے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب کیوں جی یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، لِكَيْ کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، لا نہ، تَأْسَوْا تم غم کرو، تم مایوس ہو جی، تَأْسَوْا تم غم کرو، کر رہے ہیں جی، تم افسوس کرو تاکہ تم غم نہ کرو، یہ کر لیتے ہیں۔ اللہ پر، ما فاتکم، اب یہ فاتا اسی کے اندر فوت ہوا ہے۔ فوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو تم سے کھو جائے، جو تم سے چھوٹ جائے، جو تم سے چلی جائے۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ الا ما فاتکم،
جو تم سے چلا جائے، جو تم سے چلا جائے، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تم سے چلا جائے. کیوں؟ کہ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ جی ایسا ہی ہے سر. ہاں، وہ تمہارے بس میں نہیں، چلا گیا. اللہ کو ایسے ہی تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چلا جائے. آگے کیا دوسرا جی؟ ولا تفرحوا، فرح سے نکلا ہے، فرح خوشی کو کہتے ہیں، لیکن وہ خوشی جس کے اندر اتنی خوشی آئے کہ وہ جو میزان ہے، اعتدال کی حد ہے، اس سے اوپر چلا جائے آدمی. تو اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں ولا تفرحوا، اور تم خوشی سے پھولے نہ سماؤ. ولا تفرحوا کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اور تم اور خوشی تم سے خوشی پھولے سے نہ پھولے نہ سماؤ. سماؤ. اور تم خوشی سے پھولے نہ سماؤ، تاکہ تم اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تم سے، کیا ترجمہ کیا تھا جی؟ جو فاتکم، جو تم سے چلی جائے. جو تم سے چلی جائے. ولا جی ولا تفرحوا، اور نہ تم خوشی سے پھولے سماؤ، بما آتاکم، جو اس اللہ نے تمہیں دی. آتا کے اندر کیا ہے؟ فائل چھپا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے جی. آتا کا ترجمہ کیا ہے جی؟ اس نے دی. اس نے دی. جی تو وہ تو اللہ نے دی ہے، تم تو وہ بھی نہیں لا سکتے تھے. وہ لے گیا، تم اس کو چھڑا نہیں سکتے تھے. تو لہذا یہاں بھائیو عبادت وہی ہے، صبر اور شکر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل، ہر کسی، مختال کہتے ہیں تکبر کرنے والا. بڑے وسیع معنی ہیں اس کے جی، کہ مطلب ہے کہ جو اپنے خیال میں یہ کہا، اپنے بارے میں یہ خیال کرے کہ میں بہت بڑا ہوں، وہ ہوتا ہے متکبر. تو مختال کا ترجمہ کر ہر متکبر کرنے والے، فخور اور بہت زیادہ فخر کرنے والے کو. ٹھیک ہے جی. اب میرے ساتھ جی پڑھیں ایک آیت جی، اب وقت بھی کم ہے، ایک اور پڑھیں گے آیت. نیچے کریں جی ذرا، مل کے پڑھ لیتے ہیں اوپر والا جی. ما اصوابہ کا ترجمہ نہیں پہنچتی. نہیں پہنچتی، ابھی ترجمہ یہی ہوگا جی. ما اصوابہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر وہ مضارع کا آ جاتا ہے نا، کیوں جی، جو یقینی ہو، جیسے آخرت کے وقت کوئی جتنی بھی چیزیں ہیں یقینی ہیں، اللہ اس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو وہ کلیہ یہاں ہم استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں تقدیر کون سی ہے؟ جبری. ما اصابہ من مصیبت، ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں پہنچتی نہیں پہنچتی کوئی مصیبت کوئی مصیبت، فی الارض، زمین پر، زمین میں. ٹھیک ہے، زمین میں ہی کریں. ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے نفسوں تمہارے میں، نفسوں میں، اور نہ ہی تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے. درج ہے. اچھا کتاب میں بریکٹ میں کر لیں لکھی ہوئی ہے. اگر کم کتاب میں ہے تب بھی ٹھیک ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے. من قبلی، اس سے پہلے، اس من سے قبلی، پہلے، اس سے پہلے، ان نبرأہا، کہ کہ ہم ہم اس اس مصیبت کو پیدا مصیبت کو کریں. پیدا کرتے. ہاں اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں. ان ذالک، بے شک بے یہ شک کام یہ کام بے شک یہ کام، اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ اللہ پر بہت پر آسان. بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے جی. اس نے تو کن کہنا ہے، کیوں جی، بلش. اور ڈیٹا پورے کا پورا آ جانا ہے، اور بالکل آسان ہے جی. ابھی میں پروفیسر صاحب سے کہوں گا یہاں تک ذرا ہمیں بتائیں، اور پھر اگلی آیت کا پڑھیں گے. ما اصابہ، ما اصابہ نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہارے نفسوں پر، الا فی کتاب مگر وہ ایک کتاب میں ہے، بریکٹ میں لکھی ہوئی، من قبل اس سے پیشتر، ان نبرأہا کہ ہم اسے پیدا کریں. ان ذالک بے شک یہ کام، اللہ اللہ پر یسیر بہت آسان ہے.
بہت آسان ہے. اچھا یہ آگے پڑھتے ہیں. لکئی، یہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت کہ اس کے بدلے میں صبر تو تب بھی اللہ کی معیت، اور شکر تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا. جی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لکئی لا، جی تاکہ تم نہ کرو، تاکہ نہ تأساؤ، تم افسوس کرو، تم افسوس کرو، چلو تاکہ تم غم افسوس نہ کرو، علی ما فاتکم، اس چیز پر جو تم سے چلی جائے، چلی گئی. اس چیز پر جو تم سے چلی گئی، فاتا چلی گئی، چھوٹ گئی، فوت ہو گئی، تو ہم نے کہا تھا جو تم سے چلی گئی. ولا تفرحوا، اور نہ تم خوشی سے پھولے سے سماؤ. باقی ساتھیوں کی آواز نہیں آ رہی. ولا تفرحوا، یہ امر ہے تو اس کا نہ اور خوشی سے پھولے نہ سمانا تو یہ تفرح نہیں ہے ہوتا ہے سر، نا. نہیں ہے امر. نہیں ہے نا، امر نہیں میں ہے، نہیں میں. نہ جی جی لا، لا تفرحوا ولا تفرحوا، ترجمہ، اور نہ یہ کہ تم خوشی سے پھولے سے سماؤ. پھولے نہ سما اور پھر نہ دو دفعہ کہ آئے گا. تم خوشی سے پھولے سماؤ. جی بالکل لا آ گیا ہے نا. جی تو لکئی لا بھی وہاں تھا، لا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیا، لا تأساؤ لا تفرحوا، تأساؤ بھی امر نہیں کا صیغہ ہے، تفرحوا کے ساتھ بھی لا لگا دیں تو نہیں کا صیغہ ہے. اور نہ تم خوشی سے پھولے سماؤ، بما، اس چیز پر اس چیز پر آتاکم، جو جو اس اللہ نے تمہیں دی. جو اس اللہ نے تمہیں دی. کیوں جی ہر ایک چیز کے اندر خوبصورت معنی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے. بالکل جی، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ لا یحب، پسند نہیں نہیں پسند کرتا، فرماتا پسند نہیں کرتا، کل مختال، ہر تکبر ہر کرنے والے، متکبر کرنے والے کو، ہر تکبر کرنے والے، فخور، اور بہت زیادہ فخر کرنے والے کو. اور بہت زیادہ فخر کرنے والوں کو. جی اب کون داؤد صاحب، ڈاکٹر جی. داؤد ساتھی صاحب. جو ہیں اس کا جی ترجمہ کریں گے؟ لکئی لا جی ڈاکٹر داؤد بھائی تأسوا پلیز. علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تم سے چلی گئی. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور یہ کہ تم خوشی سے پھولے نہ سماؤ اس چیز پر جو اس نے تمہیں دی. واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر متکبر اور بہت زیادہ فخر کرنے والے کو. والے کو. اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی. اب جی یہ چیز جو ہے نا، یہ دو آیات، یہ جب بھی ڈپریشن آئے ان کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. ایک میں آیت آپ کو اور سناؤں گا، اس لیے کہ اس سے متعلق ہے، سورۃ التغابن آگے پڑھنی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، تم کو کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے. آگے ہے فمن یؤمن باللہ، جو اللہ تعالی پر یقین کر لے، ایمان لے آئے، اس بات کو مان لے، فمن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رہنمائی دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، اس کی ڈپریشن ختم کر دیتا ہے. یہ سورہ کہاں ہے جی؟ سورہ تغابن. تغابن پڑھنی ہے. اچھا جی اب ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، وقت ہمارے پاس تھوڑا سا ہے. اب ہے فخور الذین، اگر الگ سے پڑھیں گے الذین یبخلون. اب مختالن تکبر کرنے والا، فخور فخر کرنے والا، یہ وہ لوگ تھے جو مال اپنے پاس رکھ کے کسی بندے کو مصیبت کے اندر دیکھتے تھے
تو دیتے نہیں تھے. وہ غریب مسکین کو دینا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دینا اس ذات میں کہ میرا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. اگر جو نہیں کرتا تو وہ اپنی کوٹھیاں بناتا ہے، گھوڑے لیتا ہے، گھوڑوں کو مربے کھلاتا ہے. کیوں جی؟ جی ہاں. اور پھر جناب لمبی لمبی گاڑیاں بھی لیتا ہے، یعنی کہ دنیا کو خوبصورت بناتا ہے. وہ جو 5 چیزیں اوپر پڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شروع کرتے ہیں، پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، لیکن اس کا وہ ہے کہ جو اس نے جو اس نے کھا لیا جی، اور جو اس نے پہن کر اس کو پرانا بوسیدہ کر دیا یا آگے دے دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، اور اس کو اللہ کے ہاں ذخیرہ کر دیا، یہ ہے اس کا. باقی جو بچ گیا وہ اس کے وارثوں کا ہے. کیوں جی؟ یہ حدیث ہے، جی پہلے پڑھی ہے. اب میں پڑھتا ہوں آگے. مختال یاد رکھ لیں، وہ فخور وہ والا جو دنیا دار ہے. الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ہم بخل ہی کہیں گے، جو بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں کہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، مال اللہ تعالیٰ کو نہ دو. یہ تو وہ لوگوں کو بھی قائل کرتے ہیں کہ تم بھی اپنے پاس رکھو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّا، آپ کو ترجمہ اس کا آتا ہے یتولا کا مطلب ہے جس نے منہ موڑا، جی جو پھر گیا. اور جس نے منہ موڑا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالی وہی الغنی کی وجہ سے وہی غنی ہے اور بہت تعریف کیا گیا ہے. غنی کا بے نیاز بھی ہے ترجمہ جی، بے نیاز. وہ جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میرے ساتھ پڑھیں. الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں اور کو بھی وہ بخل کا لوگوں حکم کو دیتے ہیں. بخل کا حکم دیتے ہیں. اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس اور نے جس منہ نے موڑا، منہ پھیر لیا، اور جس نے منہ پھیر لیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا، سر بخل پر لوگوں کے کہنے پر ہی چلا، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ بے شک تعالیٰ اللہ بے تعالیٰ شک اللہ تعالی هو الغنی الحمید، وہی بہت زیادہ بہت بے غنی، نیاز اور بہت وہی زیادہ بہت تعریف زیادہ کیا بے گیا ہے. نیاز اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے. اچھا جی، اچھا ہمارے پاس 6 منٹ ہیں. جی اگر تو اگلی جو آیت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. زبردست آیت ہے، ساری آیتیں. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. واضح واضح دلائل کے دلائل ساتھ. کے ساتھ. دلائل، واضح دلائل کے ساتھ. معجزات ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بینہ معجزہ جو قرآن مجید ہے جی. آگے کیا ہوا؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، پہلی چیز، وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ اتاری الکتاب کتاب، والمیزان اور میزان ترازو. میزان کے بہت سارے معنی ہیں. کیوں اتارا؟ اب یہ میزان صرف تولنے کے لیے نہیں، یہ اخلاقیات کے اندر، اہلیت کے اندر، صلاحیت کے اندر، جو باقی حقوق سب کے اندر میزان.
لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم رہیں بالقسط، انصاف پر، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے۔ قائم رہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہ سائنسی آیت ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہا۔ لوہے کو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، اور یہ ایک ہی میٹل ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا کے اوپر لوہا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس زمین کے اوپر پیدا نہیں ہوا، زمین میں سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتارا۔ ہمارا ایمان ہے، لوگوں نے کہا کہ کسی اور پلانٹ سے یہاں آیا۔ فی ہی، اس لوہے میں، باسن شدید کا ترجمہ ذرا احتیاط سے کرنا ہے۔ باسن کہتے ہیں جنگی حالات، تکالیف، یہاں ہے باسن جنگ کا سامان، باسن شدید بہت سخت جنگی سامان ہے، بہت سخت۔ باسن کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ جنگی، بریکٹ میں سامان۔ یہ عربی کے اندر باسن شدید جو ہے بہت سخت جنگی سامان ہے، جس سے کیا بن سکتی ہیں وہ ماشاءاللہ آج کل کے میزائل بھی بن سکتے ہیں، ایروپلین بھی بن سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور ساری چیزیں۔ اور اس وقت جو تھا کہ ایروز وغیرہ سارے اس کے اندر ہوتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، جس نے تجارت کرنی ہو وہ اس آیت کو دیکھ لے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ فیہ کا ترجمہ، کوئی بھی بندہ مشین سے کا کوئی انڈسٹری لگا لے تو بھائی فیہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اور میں نے کیوں اتارا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ، اب یا علامہ کا ترجمہ جان لے نہیں، جانچ پرکھ لے، یہ ہم نے ترجمہ کیا تھا پہلے، کیوں جی؟ جی تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ پرکھ لے، مَن يَنْصُرُهُ، کون اس اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے، بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی طاقت والا اور بہت غالب ہے۔ یہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اب جناب وقت آپ کے پاس ہے، کیسر بھائی آپ وہاں سے دیکھیں اور وہاں تک ترجمہ کر لیں دو آیات کا۔ ما اصاب، جی، ما اصاب من مصیبت فی الارض، اور نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین پر، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پیشتر یا اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تعالیٰ پر یہ کام بہت آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تم سے چلی گئی۔ وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ یہ کہ تم خوشی سے پھولے سے سماؤ، بِمَا آتَاكُمْ، اس چیز پر جو کہ اس اللہ نے تمہیں دی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور نہایت فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جو کوئی پھر جاتا ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ وہی بہت بے نیاز اور انتہائی تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، انشاءاللہ